ابتدا میں چاہ رہا تھا کہ ایک بات آپ سے پوچھوں، کیونکہ ایک عوامی سوال آج ہی مجھے ملا تھا کہ تو میں نے نیت کی کہ اسے آپ پوچھ لوں جلدی سے. اب تک جو تراویح پڑھنے کے جو عادی تھے ان کا ایک ایسا معمول تھا کہ وہ عشاء کی جیسے نماز جماعت سے مسجد میں پڑھی اور وہیں انہوں نے 20 رکعت تراویح امام صاحب کے پیچھے ہی پڑھ لی. اب ان میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا، بالکل عوامی ایک سوال ہے کہ اب ہم تو مسجد میں تو جا نہیں رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے، اب گھر میں نماز پڑھنی تو تراویح ہم گھر میں کیسے پڑھیں؟ یعنی ان کو شاید ایسا ہوگا کہ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اکیلے تراویح شاید نہ پڑھی ہو. تو آپ تھوڑا یہ ارشاد فرما دیں کہ گھر میں اگر تراویح پڑھنی ہی ہے اور پڑھنی ہے 20 رکعت تراویح تو پڑھنی ہے، تو میری اس پہ 2-3 سوالات ہیں آپ سے تراویح سے ریلیٹڈ، تاکہ انشاءاللہ اس سے تراویح کے تعلق سے پورا ایک مدنی گلدستہ اللہ کرم تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کہ جیسے ہی کہ مغرب کے بعد کھانا کھا کر عشاء سے پہلے کھانا کھاتے تھے اور فوراً اذان اور مسجد میں گئے تراویح پڑھی. اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید ایک بڑی تعداد مسجد میں نہیں جا پائے گی، تو اب یہ وہ ہوتا ہے نا کہ یار پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو وہ پڑھ لیں گے میں عشاء لیٹ ہوگی، پھر پڑھ لیں گے تو پھر تراویح لیٹ ہوگی، پھر سستی آئے گی، سو جائیں گے، نہیں پڑھی ہوگی. تو یہ سارے جو معاملات ہوں گے، تو کس طرح اپنی اس عادت کو روٹین کو مینٹین کیا جائے کہ جس طرح یہ عام دنوں میں اگر تراویح جماعت سے ہو رہی ہوتی اور جا رہے ہوتے تو 10:15 ساڑھے 10 بجے تک 10 یا ساڑھے 10 کے اندر یہ فارغ ہو چکے ہوتے، تو یہ کیا ایسا کریں کہ یہ بھی پڑھ لیں؟ کیونکہ اگر اسلامی بھائی نہیں پڑھیں گے نا تو یہ اپنی اسلامی بہنوں کو بھی گھر میں عورتیں جو ہوں گی ان کو بھی مصروف رکھیں گے تو وہ بھی شاید تاخیر کا شکار ہو جائیں گی. تو کیا کرے کہ یہ مطلب جیسے مثال کے طور پر مدنی مذاکرہ شروع ہونا تو یہ قوم عشاء و تراویح سے پڑھ کر یہ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی چلو مدنی مذاکرہ، اب یہ نہیں پڑھا تو اب یہ پڑھیں گے کب اگر نہیں پڑھی تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ روٹین دے دیں ہم نے کہ بس یہ مدنی مذاکرہ شروع ہو تو اس سے پہلے یہ اپنی تراویح اور ساری نمازوں سے فارغ ہو کر اب انتظار کرے گا سوال جواب شروع ہونے والے ہیں. اللہ توفیق دے کہ ہم کو نماز کا ٹینشن لگ جائے. بس میری کبھی تراویح رکعتیں رہ جاتی ہیں نا اور مدنی مذاکرے میں آ جاتا ہوں نا تو بس مجھے وہ جیو پڑا ہوتا ہے کہ یار مجھے پڑھنی ہے. تو الحمدللہ آج تو پوری پڑھ کے آیا، پوری تراویح ہو گئی نا تو میں نے فوراً سجدہ شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پہلی تراویح میں نے پڑھ لی تیرے کرم سے الحمدللہ. تو یہ کہ صحیح بات ہے کہ جلدی پڑھ لیتے نا تراویح تو وہ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، ورنہ پڑھنی ہے بھی پڑھنی ہے تو دوسرے کاموں میں تھوڑا وہ دل کم لگے. اللہ کرے ایسا ہو کہ دل ہی نہ لگے کسی کام میں جب تک اپنی اس تراویح کی سعادت. ہے رمضان کا خدا کی قسم بہت بڑا تحفہ ہے، وہ جنت میں لے جانے کا ایک سمجھو کہ ہمارا گیٹ پاس ہے ایک طرح سے کہ یہ ہوئے گا تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے. ظاہر سنت المؤکدہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری سنت ہے اور پوری 20 رکعت ہے، 2-4 ادھر ادھر نہیں کرنی ہے. اگر ادھر کی 20 سے بڑھا دی تو وہ نفل ہو جائیں گے. تراویح کی سنتیں 20 کم کریں گے تو ذمہ باقی رہیں گی. اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے. جماعت کچھ لوگ اگر مسجد میں جماعت کر لیتے ہیں نا تو یہ ہے سنت کفایہ، اس کی جماعت تو وہ جماعت ادا ہو جائے گی. اس طرح پورا ختم قرآن یہ بھی علم مسجد کے لیے کہ وہ سنت ہے کہ یہ لوگ اس کو کریں، مگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، سارے کریں یہ شرط نہیں کہ ہر فرد کے لیے قرآن کریم کا ختم کرنا یہ مطلب سنت موقعہ ہو تراویح میں تو پھر سب کے لیے حافظ ہو جانا بھی ضروری ہو جائے گا. عیسائی بہنوں کا کیا بنے گا؟ ان پر تو جماعت ہے ہی نہیں نا، یہ تو گھر میں پڑھنا ہے ان کو، تو نہ تراویح کی جماعت سے پڑھنی ہوتی ہے نہ ان کو اور نماز کو جماعت سے. عید بھی ان پر نہیں ہے، عید کے لیے جماعت شرط ہے اور بھی شرائط ہے تو ان پر عید نہیں ہے. جمعے کے لیے بھی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ جماعت شرط ہے تو یہ بھی عورتوں پر جمعہ نہیں ہے، ان کو زور پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح تراویح کی بھی ان کے لیے جماعت نہیں ہے، گھر میں پڑھنا ہے. تو یہ تو ہمیشہ گھر میں پڑھتی ہیں، مردوں کو تو اس بار پڑھ رہی ہیں. تو یہ کہ نماز تراویح کی پڑھ لیں. آپ ایسا کریں کہ جیسے کہ
اللہ آپ کو توفیق دے تو عصر کے بعد مدنی چینل پر کچھ نہ کچھ سوال جواب کا سلسلہ، مدنی مذاکرہ، اس کے بعد دعائے افطار، اس میں شرکت کریں. اب جیسے آپ کے یہاں وہ سورج ڈوبنے کا ٹائم ہو اس کے حساب سے پھر آپ دعا میں جتنا شریک ہو سکے، نہیں ہو سکے جو بھی ہے تو اب افطار کر لیے. افطار کرنے کے بعد افطار میں آپ ڈٹ کر کھاتے ہیں نا، یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی آزمائش میں ڈالتا ہوگا، اور وہ یوں تھوڑا چین تو آ جاتا ہوگا کھانے پینے کی وجہ سے نفس کو، لیکن آگے چل کے شاید تراویح میں دشواریاں آئیں گی، کھانسیاں شروع ہو جائیں گی. سموسے کباب کھا کر ٹھنڈا پانی پینا، گرمی ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنے والی بات ہے، بہت ساری بیماریوں کا بیش خیمہ ہے، سمجھو یہ سمجھ لیں اس کو. تو آپ پانی پئیں، اللہ توفیق دے. کھجور کھائیں، کھجور کھا کر کے سنت بھی ہے، پانی سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. تو کھجور کھائیں یا پانی پئیں، یہ دو چیزیں استعمال کریں. کھجور کھا کے پانی پی لیں تب بھی صحیح ہے، کھجور نہ کھائیں تب بھی. کھجور کھانے کے لیے پھر ضروری ہے کہ دانتوں میں اگر بھر جاتا ہے، بھرے گا یہ تو یہ صاف کرنے پڑیں گے نماز سے پہلے. یہ صاف کریں اور بالکل مٹھاس منہ میں ختم ہو جائے کھجور کا تو پھر پڑھ سکیں گے نماز، یہ ذہن میں رکھیں. اب وہ کھجوریں بھی کھائی ہیں، سموسے بھی کھائیں، بھاگ بھاگ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے رال ٹپک رہی ہے، ادھر سے وہ لعاب ہاضم نکل رہا ہے کیونکہ منہ میں مٹھاس اور ٹیسٹ باقی ہے، دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس طرح نماز پڑھنا سنت تھوڑی ہے، یہ تو مسائل ہیں اس کے بھی. تو منہ بالکل کلیئر کٹ صاف ہونا چاہیے. تو اس لیے پانی پئیں، یا تو آب زمزم نصیب ہو تو کھڑے ہو کر بے شک آپ کعبے کی طرف منہ کر کے اس سے روزہ افطار کریں، لیکن سب کے سامنے اگر کریں تو سب کو بتاؤ گے آب زمزم ہے، ورنہ بولیں گے یار یہ کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے، تو یہ بیچارے خواہ بدگمانی میں پڑیں گے. بلکہ آپ نے موقع دیا کہ ہر جگہ زمزم تو اویلیبل ہوتا نہیں ہے. بہرحال منہ میں کوئی دانتوں میں کوئی چیز پھنسے نہیں، منہ میں ٹیسٹ اپنا چھوڑے نہیں، ایسی چیز سے روزہ رکھیں. یہ میرا بہت پیارا مشورہ ہے. آپ جلدی جلدی مغرب پڑھ سکیں گے. اب مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی جماعت کراچی میں 8:45 بجے، کافی ڈسٹینس ہے. آپ اللہ توفیق دے تو فرض سنتیں اللہ کرم فرمائے تو اوابین نصیب ہو جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے. یعنی 2 سنتیں اور 4 رکعتیں مزید پڑھ لیں، بے شک 2 کر کے ہی سب پڑھ لیں، 6 رکعتیں. اوابین بھی اس میں آ گئے، نفل بڑے اس کے بھی فضائل ہیں. اب آپ اللہ نے جو دیا ہے کھانا کھائیں، مگر ہلکا ہاتھ رکھیں کھانے پر. میں صحیح بولتا ہوں، اگر آپ عبادت کرنے کا ذوق ہے تو باقی آپ کی مرضی ہے. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. غذائیں تیلی یعنی کہ ڈیپ فرائیڈ غذائیں اور یہ اس طرح کی ڈکاریں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو آتا رہے گا، اور مزہ کرکرا ہوتا رہے گا. نماز میں نیند چڑھے گی اور بہت سستی ہوگی، یہ کھانسیاں تو بخار تو یہ آخری دنوں میں یہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مہربانی کر کے ہلکا ہاتھ رکھے کھانے پر. آپ کو فائدہ نہ ہو تو جو کچھ پیسے آپ کے بچ جائے نا، یہ کورونا وائرس کے متاثرین کو دے دینا بس، اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو. اچھا ہی مشورہ ہے نا آپ کا. تو انشاءاللہ خیر ہے، آپ میرے اس پہ عمل کریں. اور بہرحال کھانا کھا کے آپ جس طرح روٹین وائز مسجد میں اذان ہوئی عشاء کی، اگر مسجد میں نہیں جا پا رہے آپ حالات کے اس بات، ویسے تو جماعت مسجد کی واجب تھی لیکن اب حالات آپ کے سامنے کورونا وائرس کی وجہ سے یا جو بھی گورنمنٹ کے فیصلے ہیں تو مجبوری ہے. اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی تشدد ہو، کوئی بھی صورت ایسی بنے، آپ کو روکا جائے، تذلیل ہو، تو جیسا آپ کو مناسب ہو اور جیسا موقع ہو اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو عشاء کے جس طرح نماز پڑھیں، تراویح اپنے 20 رکعت پڑھ لیں. تراویح ایک کی نیت سے 20 رکعت، ایک نیت کر لیں پوری 20 رکعت کی، اور دو یہ پڑھتے رہیں. اور اس طرح مطلب یہ کہ تراویح کے بعد وتر پڑھ لیں، پھر اللہ توفیق دے 2 نفل اور پڑھ لیں. اللہ آپ کو توفیق دے، توجہ جائے تو شکرانے میں سجدہ کر لیں کہ یا اللہ آج بھی تو نے مجھے تراویح کی توفیق دی، آج بھی مجھے تو نے تراویح کی توفیق دی. ہر نماز کے بعد بندہ سجدہ شکر کرے تو اچھی بات ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے فرض نماز ادا کرنے کی توفیق دی. اور اس طرح سجدے میں گئے تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں اور دعا بھی کر لیں کہ سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ گولڈن چانس ہے. اور کوئی بھی عبادت کریں، نیکی کا کام کریں، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو جو بھی عبادت کی، تو نماز سے بڑھ کر کون سی عبادت ہے. تو اللہ توفیق دے، سجدہ شکر کر لیا، اب سجدے میں
بے شک آپ دعا کریں، لیکن یوں سجدہ کرتے نا یہ نہیں ٹھیک، اس کی ضرورت نہیں ہے. پراپر جو سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، جس طرح ناک کی ہڈی پیشانی جمانا، 10 انگلیاں جو مڑ کر لگاتے ہیں اس طرح لگانی ہے. جو مطلب مردوں کا سجدہ مرد کریں، عیسائی بہنیں جس طرح کرتی ہیں عیسائی بہنیں کریں، جو بھی اس کا شرعی طریقہ ہے سجدہ کر کے اس میں دعا مانگے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہیں، اللہ کی تعریف بھی کریں، حمد بھی کریں، تو انشاءاللہ زیادہ قبول ہے. اور رمضان کے علاوہ بھی عادت ہو جاتی ہے تو کیا بات ہے. یہ انکس مشورہ ہے کہ آپ روٹین بنا لیں، ورنہ یار دیکھتے ہیں سوچتے ہیں بعد میں تھوڑا فریش ہو کے پڑھیں گے، ذرا یہ کر کے پڑھیں گے، 11 بجے پڑھیں گے تو 12 بجے پڑھیں گے، تو یوں پھر ایسا نہ ہو کہ رہ جائیں. تو ٹائم جس طرح جماعت کا لگا بندہ ہے نا، کراچی میں جیسا فیضان مدینہ میں 8:45 عشاء کی جماعت ہے، تو جو اس کے اطراف میں مثلا یا جن کے گھر کے پاس 8:30 ہے، کسی کے گھر کے پاس اگر 8:45 ہے تو 9 ہے، تو کہیں 8:15 بھی ہوگی پاکستان میں، یہ دنیا میں الگ الگ ٹائم. تو عشاء کی نماز کی جماعت آپ کے محلے کی مسجد میں جو ٹائم ہے نا، وہ ٹائم آپ کے گھر کی نماز کا رکھیں آپ اور پڑھ لیں، تو آپ بالکل انشاءاللہ فریش ہو جائیں گے. تراویح پڑھ کر پھر آپ مدنی مذاکرے میں بیٹھ جائیں، مدنی چینل کے آگے یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اتنا نفع ہوگا، اتنا نفع ہوگا، اتنا نفع ہوگا کہ اللہ کرے گا تو آپ کی آئندہ نسلوں میں بھی وہ تقسیم ہوگا. جی ہاں، گہری بات کر دی نا میں نے، ہاں تقسیم ہوگا انشاءاللہ. کہ اگر ایک فرد نیک ہوتا ہے نا گھر میں، واقعی نیک ہو، اللہ کے نزدیک جو نیک اور صالح، تو اس کی نسلوں کو بھی اس کا نفع پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.